روزہ ایک روحانی عمل ہے، کوئی لازمی کیلنڈر کا دن نہیں۔ ایسٹر کی تاریخ ہر سال بدلتی ہے کیونکہ یہ بہاری مکمل چاند کے بعد آنے والے پہلے اتوار پر منحصر ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں جو راہ، حق اور زندگی ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے سوال پر ہے جو صرف مذہبی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ مسیحی روزہ رکھنے کے لیے تاریخ کیسے منتخب کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف کیلنڈر کی بات ہے یا دل کی حالت، یا یہ بائبل کے مطابق کسی اصول پر مبنی ہے؟ آئیے تاریخ اور بائبل کی روشنی میں ایک ایسی سچائی کو جانیں جو شاید آپ کے ایمان کو نئے انداز میں جگا دے۔ بائبل میں کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ روزہ صرف کسی خاص تاریخ کو رکھا جائے، بلکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روزہ تب رکھا جاتا ہے جب رہنمائی چاہیے ہو، دعا میں قوت درکار ہو یا مشکل وقت ہو۔ مثال کے طور پر جب ابتدائی کلیسیا کو خدمت کے لیے رہنمائی چاہیے تھی تو انہوں نے عبادت کی اور روزہ رکھا، بمطابق اعمال 3 باب 2 اور 3 آیت۔ یہاں روزہ کسی تاریخ کی وجہ سے نہیں بلکہ ضرورت کی وجہ سے رکھا گیا۔ یسوع نے بھی متی کی انجیلی بیان 6 باب اور 16 آیت میں فرمایا، جب تم روزہ رکھو۔ غور کریں، یسوع نے یہ نہیں کہا اگر تم روزہ رکھو۔ روزہ شرط نہیں، آزادی ہے۔ یعنی روزہ ایک روحانی عمل ہے، کوئی لازمی کیلنڈر کا دن نہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی صدی میں مسیحی روزہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھتے تھے، دعا کے وقت، فیصلے کے وقت یا مشکل حالات میں۔ یعنی روزہ کی تاریخ دل کی حالت کے مطابق منتخب کی جاتی تھی، نہ کہ مقررہ دن کے مطابق۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسیحیوں نے کچھ مخصوص دن منتخب کیے۔ ایک قدیم مسیحی تحریر دیداخے کے مطابق مسیحی بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہودی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ مسیحیوں نے اپنی الگ شناخت قائم کی اور مختلف دن منتخب کیے۔ یہ تاریخ کے انتخاب کا پہلا منظم قدم تھا۔ بعد میں ایک اور اہم روایت شامل ہوئی جس میں کچھ کلیسیائیں ایسٹر سے پہلے روحانی تیاری کے لیے 1 دن، 2 دن یا 1 ہفتہ کا روزہ رکھتی تھیں۔ ان روزوں کا مقصد یسوع کی قربانی کو یاد کرنا تھا۔ لیکن پھر 325 عیسوی یعنی 4 صدی میں فرسٹ کونسل آف نکایا کے بعد کلیسیا میں روحانی نظم بڑھا۔ اسی دور میں عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر سے پہلے 40 دن کی تیاری کو فروغ ملا۔ یہ 40 دن یسوع کے 40 دن کے روزے کی یاد میں رکھے گئے۔ یہاں سے لینٹ ایک باضابطہ روحانی موسم بن گیا۔ لیکن سوال ہے 40 دن ہی کیوں؟ بائبل میں 40 کا عدد آزمائش اور تیاری کی علامت ہے۔ موسیٰ کا 40 دن کا روزہ، ایلیا کا 40 دن کا سفر، بنی اسرائیل کے 40 سال اور سب سے بڑھ کر یسوع کا 40 دن کا روزہ شامل ہے۔ لہٰذا لینٹ خود انکاری، توبہ اور تجدید کا وقت سمجھا جانے لگا۔ چونکہ لینٹ ایسٹر سے پہلے رکھا جانے لگا، اسی وجہ سے پھر روزوں کی تاریخ ایسٹر کی تاریخ کے ساتھ طے ہونے لگی، اور ایسٹر کی تاریخ ہر سال بدلتی ہے کیونکہ یہ بہاری مکمل چاند کے بعد آنے والے پہلے اتوار پر منحصر ہے۔ اسی لیے روزہ کی تاریخ بھی ہر سال بدلتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایش وینسڈے بدھ ہی کو کیوں آتا ہے؟ ایش وینسڈے ایسٹر سے 40 روزوں کے آغاز کا پہلا دن ہے، مگر اس کا حساب کریں تو 46 دن بنتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے کہ مسیحی روایت میں اتوار کو روزے کا دن نہیں مانا جاتا، کیونکہ اتوار یعنی ہفتہ کے پہلے دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، تو مسیحیوں کے لیے یہ خوشی، جشن اور عید کا دن ہے۔ لہٰذا 40 روزوں کے اندر اتوار شامل نہیں کیے جاتے۔ اگر ہم سیدھا ایسٹر سے پیچھے 40 دن گنے تو ہم جمعرات تک پہنچتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہر ہفتے میں 1 اتوار آتا ہے، مطلب لینٹ میں کل 6 اتوار آتے ہیں اور اتوار روزے میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے کلیسیا نے مزید 6 دن پیچھے جانا ضروری سمجھا۔ جمعرات سے 6 دن پیچھے جائیں تو ہم بدھ تک پہنچتے ہیں، اس لیے لینٹ کا آغاز بدھ کے دن سے ہوتا ہے۔ مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ابتدا میں روزہ ضرورت کے مطابق تھا، پھر دن منتخب کیے گئے، بعد میں ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح سے جڑ گئے۔ لیکن بائبل کا اصول آج بھی وہی ہے کہ روزہ کیلنڈر نہیں چنتا، دل چنتا ہے۔ روایت نہیں بلاتی، روح القدس بلاتا ہے۔ شاید آج خدا آپ کو کسی مخصوص تاریخ کے لیے نہیں
بلکہ ایک مخصوص تعلق کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ روزہ بھوک کا نام نہیں بلکہ قربت کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا تاریخ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا دل دے جو صرف رسم نہیں بلکہ خدا کی قربت کو تلاش کرے۔ آمین۔